اگر ہم آج کی ہی اہم ڈیولپمنٹ سے آغاز کر سکیں آپ کے ساتھ کہ پیکا ایکٹ کی ترمیم کے حوالے سے بہت ساری صحافتی تنظیمیں یہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ حکومت نے کیوں اتنی عجلت اور جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور کیوں نہیں حکومت جو ہے وہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ یعنی کہ صحافتی تنظیموں کے ساتھ بیٹھی، مشاورت کیوں نہیں ہو سکی اس پر؟ جی بہت شکریہ۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں نے آج کمیٹی کے اجلاس میں بھی یہ تھی کہ ضرور صحافیوں سے اور ان کی تنظیموں سے ان پٹ لیا جانا چاہیے تھا اور ان کو مشورے میں شریک کیا جانا چاہیے تھا۔ 2-3 دن پہلے ایک میٹنگ وزیر اطلاعات نے بلائی تھی، عطا اللہ تارڑ صاحب نے، اس میں اینکرز بھی تھے اور اس کے بعد ایک اور بڑی طویل میٹنگ ہوئی تھی اے پی این ایس، سی پی این اے، ان اداروں کے ساتھ پی بی اے وغیرہ، تو وہاں بھی یہ بات آئی تھی اور تارڑ صاحب نے معذرت بھی کی تھی جی کہ میں آپ لوگوں سے نہیں مشورہ کر سکا، تو یہ میری غلطی ہے، اور اس میں کچھ تجاویز بھی آئی تھی ایسی۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ مشاورت اچھی چیز ہے اور مشورہ کیا جانا چاہیے تھا۔ 2015 میں جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو وزیر اعظم نواز شریف نے میری ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ پی بی اے کے لیے پیمرا کا جو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ تیار کریں، تو ہمیں کچھ 7 مہینے لگے تھے، ہم نے بڑی تفصیل سے اس پہ گفتگو تھی، تو ان پرنسپل میں سمجھتا ہوں کہ ضرور مشورہ کیا جانا چاہیے تاکہ ایک ایسا بل تیار ہو جس کے اندر ان پٹ ہو صحافیوں کا، اور وہ یہ نہ ہو کہ ہم ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں یا ویسے بھی انہیں کوئی خطرہ محسوس نہ ہو۔ تو اینی ہاؤ یہ بات تو ایک طرف ہے، یہ میں انفرادی طور پہ کہہ رہا ہوں، پارٹی کی جو پالیسی ہے اس پہ ہمیں چلنا پڑتا ہے، لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا صحافیوں سے کہ دیکھیے قانون ہونا یا نہ ہونا یہ ہمارے ہاں میٹر نہیں کرتا۔ جب کسی حکومت کی نیت خراب ہوتی ہے تو اس کو کسی پیکا آرڈیننس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے بے شمار قوانین موجود ہیں جن کو توڑ موڑ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی مثال دی تھی ان کو، میں نے کہا ہے کہ آپ باور کر سکتے ہیں کہ مجھے ہتھکڑیاں لگیں، مجھے قصوری چکی میں ڈالا گیا، کس قانون میں؟ قانون کرایہ داری میں۔ تو جب قانون کرایہ داری بن رہا تھا تو کوئی امیجن کر سکتا تھا کہ اس کے تحت بھی کسی کو ہتھکڑی لگ کے جیل میں ڈالا جا سکتا ہے؟ مجھے پی ٹی آئی کے حامد خان صاحب نے بتایا تھا اس وقت کہ دس از دا اونلی کیس جو انگریز کے دور میں بھی نہیں ہوا، انڈیا میں نہیں ہوا، پاکستان میں نہیں ہوا، آپ کا کیس پہلا ہے جو اس قانون کے تحت جیل میں ڈالا گیا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو حکومت بدنیت ہوتی ہے تو اس کو کسی قانون کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ جو مرضی ہے کر لیتی ہے۔ پہلے کے قوانین جو ہے، تو ہم نے یہ قانون ابھی نہیں بنا ہے، کل اس نے اسمبلی آنا ہے، سینٹ کے اندر، یا پرسوں آنا ہے، کل شاید آ جائے، تو اس کی فیٹ کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ وہاں رک جاتا ہے؟ کیا کچھ اور ترامیم آ جاتی ہیں؟ کیا حکومت خود اس کو ڈیلے کر دیتی ہے؟ اٹ از یٹ ٹو بی سین، یہ کل پتہ چلے گا۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا شفا، آخری بات، کہ یہ قانون کسی طور بھی عامل، آپ جیسے جو صحافی ہیں، جو ایک ڈسپلن کے اندر رہتے ہیں، جو ویلیوز کو جانتے ہیں، جو صحافت کی قدروں سے واقف ہیں، جو برسا برس سے یہ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ ان گلی ڈنڈا کھیلنے والوں کے لیے ہے جو صحافی نہیں ہے اور صحافت کی وردی پہن کے، صحافت کی قبا کے اندر وہ صحافی بن کے صحافت کی قدروں کو مجروح کر رہے ہیں۔ تو اس کو آپ اپنے لیے مت لیں، بلکہ آپ خود ان کا نشانہ بن رہے ہیں، ہم سب نشانہ بن رہے ہیں۔ میں اپنے کالم جعلی دیکھتا ہوں، میرے نام سے چھپے ہوئے، اور میں ایف آئی اے سے رجوع کرتا ہوں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ سینسٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ قانون، میں پی ایم ایل این کی بنیاد پہ، میرا تعلق صحافیوں سے بھی ہے، اگر یہ قانون عامل صحافیوں کے خلاف جو اس گروہ کے اندر نہیں آتے، جو ہمارے ہاں غلاظت پھیلا رہا ہے اور پگڑیاں اچھال رہا ہے، اگر ان پہ اپلائی کیا جائے گا تو میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہوں گا اور احتجاج کروں گا، اور اس احتجاج کی نوعیت کیا ہے میں ابھی نہیں بتا سکتا۔ تو اینی ہاؤ
ابھی دیکھیے ابھی تو یہ اب قانون بنا اب یہ نہیں۔ فیصلہ، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ حکومت نے اگر کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہو تو اس کو شاید اس طرح سے لاء کی ضرورت نہیں پڑتی اور پیکا کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیسے کیا جائے گا کہ کون گلی ڈنڈا کھیلنے والا ہے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ صحافی ہے۔ بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو کہ ٹی وی سے یا کسی اخبار سے اب منسلک نہیں ہیں، پہلے ہوا کرتے تھے، یا پھر سٹیزن جرنلزم کی بھی ایک ٹرم ہے، ایک کانسیپٹ ہے کہ جو دنیا میں آیا ہوا ہے اور پاکستان میں بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہیں سرگودا کا کوئی شخص ہے، اس کا کوئی کسی انتظامیہ کے یا کسی شخص کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، اس کو اس طرح سے رائے سنا نہیں جا رہا تو وہ اپنا مسئلہ بیان کر دیتا ہے کہ بھائی میں ڈی سی صاحب کے دفتر گیا، وہاں پر یہ ہوا، اور اب اس پر اگر کل کو اٹھ کر ڈی سی صاحب اس کے خلاف مقدمہ درج کرا لیں کہ بھائی اس نے تو میری ڈیفیمیشن کی ہے یا اس نے، وہ تو شخص اپنا مسئلہ بتا رہا ہے، تو اس کا تعین کیسے ہوگا؟ دیکھیں اس میں ڈیفیمیشن لا پہلے سے موجود ہے، وہ اس کے تحت رجسٹر کرائے گا۔ کوئی سٹیزن جرنلزم جو ہے اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، بات صرف کنٹینٹ کی ہے۔ کنٹینٹ اگر تہذیب کے دائرے کے اندر ہے، آپ کسی کا سر اٹھا کے کسی کے داڑھ کے اوپر نہیں لگا رہے، کسی کے بچے کے پتہ نہیں دے رہے جی کہ وہ اس وقت کھیلنے جاتا ہے اور اس کو نشانہ بناؤ، ریاست کو گالی نہیں دے، یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کا کوئی پیمانہ ہم الگ سے ایجاد کریں۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں، 8 سال کا ایک بچہ بھی کہہ دے گا یہ کتنی بیہودہ بات ہے، اور یہ بیہودگی پھیلتی جا رہی ہے وبا کی طرح۔ تو اس کا جس طرح کرونا کا آپ کو نہ کوئی علاج آپ کو دریافت کرنا پڑا نا، یا جو بھی وبا ہوتی ہے، پولیو ہوتی ہے، یہ ایک پولیو ہے جو صحافت کے اندر آ گیا ہے، اس کا ازالہ کرنا آپ کے مفاد میں ہے، حکومت کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے؟ ڈاکٹر جو ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ کوئی کمپاؤنڈر، کوئی ٹیکہ لگانے والا، انجیکشن والا یہ نہ کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور ڈاکٹروں کی عزت پہ حملہ کرے۔ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ان لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں جو آپ کے مہذب پیشے کو، آپ کے معتبر پیشے کو رسوا کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، لیکن ہم ساتھ مل کر کرنا چاہتے ہیں سر۔ ہماری صرف درخواست یہ ہے کہ ہم جو اب مثال کے طور پہ ڈیفینیشنز آئیں گی، مسئلہ یہی ہے کہ جو صحافتی گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا جو ہماری آڑ میں ہمارا لبادہ اوڑھ کے، صحافی کا لبادہ اوڑھ کے وہ غلاظت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی کوئی ڈیفینیشن ہمیں اس ترمیم میں بھی اس طرح سے نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ ایک اس میں لکھا گیا کہ کون کون سی چیزیں آپ نہیں کر سکتے، اس میں ایک لکھا گیا کہ دی آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ ایٹسیٹرا، تو اب ایٹسیٹرا کو کیا ڈیفائن کریں گے وغیرہ وغیرہ سے، تو پھر قانون نہیں نا اس طرح سے عمل میں آ سکے گا۔ دیکھیں شفا، اس میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ بالکل کمپلیٹ ہے، پرفیکٹ ہے اور اس میں کوئی غلطی یا کوئی سکم نہیں ہے۔ جس طرح آپ آئین کو دیکھتی ہیں کہ آئین میں 1 2 3 کر کے اب 26 ترمیمیں ہم کر چکے ہیں، تو یہ قانون بھی بن جائے گا، اس کے نقائص واضح ہوں گے، اس کی خامیاں واضح ہوں گی، اس کے سکم واضح ہوں گے، خود پارلیمنٹ بھی اس کی تشریح کر کے اور اس میں اصلاح کر سکتی ہے۔ یہ ایک اصلاح کا عمل ہوتا ہے، یہ پہلی کاوش ہے، یہ حتمی نہیں ہے۔ اس کے اندر اگر ہم دیکھیں گے کہ کوئی مشکلات آ رہی ہیں، صحافی اگر کوئی ابھی احتجاج کر رہے ہیں، ان کی طرف سے کچھ چیزیں آتی ہیں، ہم 10 دن بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد اکارڈنگلی اس کو امینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سینیٹر صاحب، آخری سوال میرا اس موضوع پہ آپ سے ہے کہ پی ایف یو جے جو ہے اور دیگر جو پاکستان کی صحافتی تنظیمیں ہیں، انہوں نے اب کل کی کال دی ہے کہ ہم احتجاج کریں گے اور اگر حکومت ہماری بات نہیں سنے گی تو پھر ہم پارلیمنٹ کے آگے ہی دھرنے پر بھی بیٹھ جائیں گے۔ تو اب کیا کوئی گنجائش یہ ہے کہ آج جس طرح سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں یہ بل آیا اور ظاہر ہے اس پر بات چیت ہوئی اور ایک طرح سے ہمیں یہ تاثر ملا کہ یہ منظور وہاں سے ہو گیا ہے، اور آپ نے بھی کہا کہ اب سینٹ میں یہ پیش ہو جائے گا آج یا کل یا جب بھی ہوتا ہے، تو کیا کوئی گنجائش ہے کہ اس پر مزید بات چیت کا ہی عمل کو ابھی چلائے رکھیں، یا یہ بس اب یہ فی الحال جو مسودہ ہے یہ حتمی ہے اور اس میں جو بھی ترامیم آئیں گی وہ پھر بعد میں ہی آئیں گی؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کی جو گفتگو تھی اس میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ابھی یہ جو قانون ہے، میرا خیال ہے کہ یہ کل کی شاید جو ہمارے پاس آئی ہے، کل کا بزنس آیا ہے، آرڈر آف دا ڈے آیا ہے، شاید اس میں بھی شامل نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ پرولانگ کر دیا جائے، 2-4 دن آگے چلا جائے اور آپ سے بات چیت ہو جائے۔ صحافیوں کا مطمئن ہونا بڑا ضروری ہے۔ میں خود صحافت سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہوں، اب بھی رکھتا ہوں، بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ احتجاج کے لیے نکلیں، ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر ایک اور ایسی فضا پیدا ہو جائے، تو ہم ان کی جو تحفظات ہیں ان کا ازالہ کرنا ہماری بڑی ترجیح ہے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح۔